آج ہم ایک بہت ہی اہم اور گہری تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں، قاضی نعمان کی کتاب الحمہ فی آداب اتباع ائمہ۔ یہ کتاب اماموں یعنی ہمارے روحانی پیشواؤں، ان کی پیروی کے آداب، ان سے عقیدت، اس کے اصول بیان کرتی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس تحریر کی روشنی میں سمجھیں کہ امام سے عقیدت کی نوعیت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اور عملی طور پر اس کے کیا تقاضے ہیں۔ یہ صرف ایک آپ کہہ لیں تاریخی دستاویز کا مطالعہ نہیں، بلکہ ایک زندہ روایت میں جو تعلق بیان کیا گیا ہے اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ جی بالکل۔ قاضی نعمان جو فاطمی دور کے ایک بہت ہی ممتاز فقیہ اور دائی تھے، ان کی یہ تحریر خاص طور پر اسماعیلی روایت میں امام اور مرید کے تعلق کی بنیادوں کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ آج ہم خاص طور پر ان مذہبی اور عملی ذمہ داریوں پر غور کریں گے جو قاضی نعمان کے مطابق ایک پیروکار پر عائد ہوتی ہیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ذمہ داریاں صرف رسمی نہیں ہیں بلکہ ایمان کے جوہر سے، اس کی روح سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو آئیے بالکل بنیادی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ قاضی نعمان شروع میں ہی ایک بہت وزنی دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اماموں کی اطاعت اور عقیدت کوئی الگ چیز نہیں ہے، اس کا تعلق براہ راست خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ہے۔ وہ لکھتے ہیں، خدا نے اماموں کی عقیدت کو اپنی اور اپنے نبی کی عقیدت سے جوڑا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی آپ کہیں بنیادی اور طاقتور بیان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی ہاں، اور یہی آپ سمجھیں اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ قاضی نعمان اس نقطے پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ وہ قرآن کی آیات کا حوالہ بھی دیتے ہیں، جیسے سورۃ النساء کی آیت 59، جہاں اولو الامر یعنی صاحبان امر کی اطاعت کا حکم ہے، اور اسماعیلی تعبیر میں اس سے مراد ائمہ ہی ہیں۔ تو قاضی نعمان کے نزدیک بات یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل خدا کی ہی اطاعت ہے نا، اسی منطق کے تحت اپنے زمانے کے امام کی اطاعت اور ان کی تعظیم بھی بالکل اسی طرح فرض ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کے صحابہ پر ان کی تعظیم لازم تھی۔ یہ صرف کوئی انتظامی یا سماجی درجہ بندی نہیں ہے، یہ ایک روحانی سلسلہ ہے جو سیدھا الوہیت سے جڑا ہوا ہے، اور یہ جو حکم ہے کہ تنازعات کو ان کے سامنے پیش کیا جائے، یہ بھی ان کے اسی بلند مرتبے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ تعلق صرف نظریاتی میں ہی رہا، بلکہ اس کے عملی اثرات بھی ہیں، خاص کر جب کوئی اختلاف یا تنازع ہو۔ اچھا، اگر یہ مرتبہ اتنا بلند ہے تو پھر عملی طور پر اس تعظیم، اس احترام کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ یہاں قاضی نعمان ایک بہت دلچسپ اور شاید کچھ لوگوں کے لیے چونکا دینے والا موازنہ کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس بحث کو اور گہرائی دیتا ہے۔ قاضی نعمان بہت وضاحت سے کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا احترام دنیاوی بادشاہوں سے زیادہ کریں، اور ان سے کہیں زیادہ ڈریں جتنا ہم دنیا کے معززین سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ بات واقعی غور طلب ہے۔ قاضی نعمان یہ اس دور میں لکھ رہے ہیں جب خلافتیں تھیں، سلطنتیں تھیں، بادشاہوں کی شان و شوکت، ان کا دبدبہ، وہ تو ناقابل تصور تھا۔ تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اماموں کا احترام بادشاہوں جیسا ہو، بلکہ ان سے زیادہ ہو۔ یہ تو دنیاوی طاقت کا جو پورا تصور ہے اس کو چیلنج کرنے والی بات لگتی ہے۔ یقیناً، اور یہی قاضی نعمان کا مقصد بھی ہے۔ وہ فرق واضح کرتے ہیں۔ دیکھیں، دنیاوی بادشاہوں یا طاقتور لوگوں کا احترام یا ان سے خوف وہ اکثر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ان کی دولت، ان کی فوج، سزا دینے کی طاقت یا ظاہری شان و شوکت۔ یہ ایک سطحی چیز ہے، مادی ہے، اور اکثر وقتی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اماموں کا احترام، جسے قاضی نعمان تعظیم کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی ہیبت یا خشیت کا ذکر کرتے ہیں، اس کی بنیاد بالکل مختلف ہے۔ یہ ہونی چاہیے امامت کے وقار کی وجہ سے، یعنی ان کے منصب کی جو روحانی عظمت ہے، اور یہ ہونی چاہیے اس الہی حکمت کی چمکتی ہوئی روشنی کی وجہ سے جو وہ کہتے ہیں ان کی پیشانیوں سے پھوٹتی ہے۔ یعنی یہ احترام کسی دنیاوی طاقت یا اختیار کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے روحانی مقام اور خدا سے ان کے تعلق کی وجہ سے ہے۔ یہ ان کی ذات میں جو الہی نور اور حکمت ہے اس کا اعتراف ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ خدا نے انہیں خاص روحانی منصب دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے۔ قاضی نعمان انہیں ایک طرح سے مذہب کی سلطنت کے بادشاہ کے طور پر دیکھتے ہیں،
جن کی بادشاہت دلوں پر ہے، صرف زمین پر نہیں۔ ان کا احترام اس لیے واجب ہے کیونکہ وہ خدا کے نمائندے ہیں، اور ان کی تعظیم میں کوتاہی کرنا یہ گویا خدا کے حکم سے منہ موڑنا ہے۔ قاضی نعمان اس معاملے میں بہت سخت ہیں۔ وہ تنبیہ کرتے ہیں کہ اگر امام کی کما حقہ یعنی جیسی ہونی چاہیے ویسی تعظیم نہ کی جائے تو خدا کا غضب نازل ہو سکتا ہے، اور اس کے نتائج دنیا اور آخرت دونوں میں سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف آداب کا معاملہ نہیں، یہ ایمان کی بنیاد سے جڑا ہوا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت اونچا معیار ہے۔ یہ صرف رسمی احترام سے تو بہت آگے کی بات ہے۔ قاضی نعمان احترام کے اس تصور کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ امام کو دیکھنے کے عمل پر بھی بات کرتے ہیں۔ ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ امام کو دیکھنا عبادت ہے اور قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب پہلی نظر میں یہ تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے کہ صرف دیکھنا عبادت کیسے ہو سکتا ہے۔ قاضی نعمان اس کی کیا وضاحت کرتے ہیں؟ جی، یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے، اور یہاں قاضی نعمان دیکھنے کے عمل کو سطحی معنی سے اٹھا کر ایک گہرے غور و فکر کے عمل سے جوڑتے ہیں۔ وہ اسے نظر غور کہتے ہیں، یا فکر مندانہ نظر، آپ کہہ لیں کانٹمپلیٹو گیز۔ وہ فوراً قرآن کی مثال دیتے ہیں۔ کیا صرف قرآن کے صفوں کو دیکھ لینا یا الفاظ کو بغیر سمجھے طوطے کی طرح پڑھ لینا کیا یہ عبادت شمار ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ قاضی نعمان قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ اور ایک مشہور روایت بھی تو ہے کہ قرآن کی ایک آیت پر غور و فکر کرنا وہ پوری رات بغیر سوچے سمجھے تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ بالکل۔ قاضی نعمان اسی اصول کو یہاں لاگو کرتے ہیں۔ وہ خوارج کی مثال بھی دیتے ہیں۔ وہ لوگ کثرت سے قرآن پڑھتے تھے، لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے حقیقی معنی، اس کے پیغام پر غور نہیں کرتے تھے، صرف ظاہری الفاظ تک محدود تھے۔ تو اسی طرح امام کو دیکھنا صرف آنکھوں سے ان کے جسم کو دیکھنا نہیں ہے۔ نظر غور کا مطلب ہے کہ جب پیروکار امام کو دیکھے تو ان کے مرتبے پر، ان کی روحانی حیثیت پر، ان سے جو حکمت اور صفات ظاہر ہو رہی ہیں ان پر غور کرے۔ یہ ایک فعال، ایک شعوری اور ایک تابدی عمل ہے جس کا مقصد روحانی فیض حاصل کرنا ہے اور امام کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ دیکھنے والے کے باطن کو، اس کے اندرون کو بدلنے والا عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ نظر غور بھی اسی گہرے احترام اور روحانی تعلق کا ایک عملی مظہر ہے۔ یہ صرف رسمی دیدار نہیں بلکہ ایک روحانی مشق ہے۔ اچھا، اس غور و فکر اور تعظیم کو روزمرہ کی زندگی میں کیسے عملی شکل دی جائے؟ یہاں قاضی نعمان عاجزی اور اطاعت کے پہلوؤں پر بہت زور دیتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ یہ ساری نظریاتی باتیں اگر عمل میں نہ آئیں تو پھر بے معنی ہیں۔ قاضی نعمان بہت واضح ہدایات دیتے ہیں۔ پہلی بات، جب امام گفتگو فرما رہے ہوں تو مکمل توجہ اور انہماک سے سننا چاہیے، جسے عربی میں اصغاء کہتے ہیں، یا ہم اردو میں کہتے ہیں ہمہ گوش ہونا۔ صرف سننا ہی نہیں بلکہ اپنی پوری توجہ ان کی باتوں پر مرکوز کرنا، احترام کے ساتھ خاموش رہنا، اور جب بات ختم ہو جائے تو اس پر غور و فکر کرنا۔ اور یہاں ایک اور بہت اہم نکتہ آتا ہے جس کا تعلق امام کے الفاظ کی حیثیت سے ہے۔ قاضی نعمان کہتے ہیں کہ امام کے الفاظ کو کیسے لیا جائے۔ یہ شاید سب سے، آپ کہہ لیں، وزنی ذمہ داری ہے جو قاضی نعمان بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیروکار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ امام کے الفاظ عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی الفاظ کی مانند ہے۔ اس کی وجہ وہی بنیادی اصول ہے کہ امام کی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے جڑی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت خدا کی اطاعت سے جڑی ہے۔ لہٰذا امام کے جو احکامات ہیں اور جن چیزوں سے وہ منع کرتے ہیں ان کی مکمل اور غیر مشروط اطاعت لازم ہے۔ جو وہ کرنے کا حکم دیں اسے فوراً بجا لانا، اور جس چیز سے منع کریں اس سے فوراً رک جانا۔ اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ، تاخیر یا اپنی ذاتی رائے کو دخل دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو ہوئی وہ باتیں جو براہ راست سنی گئیں، لیکن اکثر معلومات تو بالواسطہ طور پر پہنچتی ہیں، جیسے خبروں کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے یا دوسرے لوگوں کے ذریعے۔ اس صورت میں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ قاضی نعمان اس پہلو پر بھی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام کی ہدایات یا تعلیمات باواسطہ طور پر پہنچیں تو پیروکار کو اپنی سمجھداری اور بصیرت استعمال کرنی چاہیے۔ اسے یہ پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ امام کے ہر فرمان میں، ہر لفظ میں
حکمت پوشیدہ ہے، چاہے وہ بظاہر کتنی ہی معمولی بات کیوں نہ لگے۔ پیروکار کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ امام کا ہر عمل اور ہر قول اسی کی بھلائی اور روحانی ترقی کے لیے ہے۔ البتہ قاضی نعمان یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان گہری حکمتوں کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ فہم و ادراک یعنی سمجھ یہ خدا کا تحفہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہیں سے ایک اور مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر امام کی کوئی بات بہت پیچیدہ لگے، سمجھ سے باہر ہو، یا شاید کسی کی ذاتی پسند یا زمانے کے رواج کے مطابق نہ ہو، ایسا ہونا تو ممکن ہے۔ اس صورت میں قاضی نعمان کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی عملی سوال ہے اور قاضی نعمان اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر امام کی کوئی تعلیم یا ہدایت کسی پیروکار کی سمجھ سے بالاتر ہو، اسے بے معنی محسوس ہو یا حتیٰ کہ ناگوار گزرے، تو قصور پیروکار کی اپنی سمجھ کی کوتاہی کا ہے، نہ کہ امام کے فرمان کا۔ ایسی صورتحال میں جو صحیح رد عمل ہے وہ غرور نہیں ہے، انکار نہیں ہے یا دل میں برا ماننا نہیں ہے، بلکہ انتہائی عاجزی اور انکساری ہے۔ یعنی پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی سمجھ کی حد کو تسلیم کیا جائے۔ اعتراف کرے۔ اس کے بعد اسے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی زیادہ علم والے معتبر شخص سے اس بات کی وضاحت طلب کرے۔ اگر ایسا کوئی ذریعہ نہ ملے یا وضاحت کے باوجود بات پوری طرح دل کو نہ لگے، تب بھی قاضی نعمان کا مشورہ یہ ہے کہ ان تعلیمات یا روایات پر اپنا یقین اور احترام برقرار رکھا جائے اور امام کی حکمت پر کامل بھروسہ رکھا جائے۔ یہ دراصل مکمل سپردگی یعنی سبمیشن کا امتحان ہے کہ کیا پیروکار اپنی محدود سمجھ پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے یا امام کی الہی رہنمائی پر، چاہے وہ اسے پوری طرح سمجھ نہ بھی پا رہا ہو۔ بریا سمجھ نہ آنے کے باوجود تسلیم کرنا اور بھروسہ رکھنا، یہ بھی عقیدت کا ایک اہم امتحان اور تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گفتگو واقعی بہت گہرائی میں چلی گئی ہے۔ آئیے ایک لمحے کے لیے رکیں اور ان اہم نکات کو دوبارہ ذہن میں لائیں جو قاضی نعمان کی تحریر سے سامنے آئیں۔ پہلا، اماموں سے عقیدت اور اطاعت کا رشتہ براہ راست خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ دوسرا، ان کی تعظیم دنیاوی بادشاہوں کی تعظیم سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے، اور اس کی بنیاد ان کی روحانی حیثیت اور الہی حکمت پر ہے۔ تیسرا، امام کو دیکھنا محض ایک ظاہری عمل نہیں بلکہ نظر غور یعنی غور و فکر اور تدبر کے ساتھ دیکھنا ہے جو عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور چوتھا، ان کے سامنے مکمل عاجزی، ان کے فرامین کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرح سمجھنا اور مکمل اطاعت کرنا، یہاں تک کہ اگر کوئی بات سمجھ نہ بھی آئے تو اپنی سمجھ کی کوتاہی تسلیم کرتے ہوئے امام پر بھروسہ رکھنا۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ بنیادی پیغام جو قاضی نعمان دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام سے عقیدت کوئی رسمی یا محض جذباتی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک فعال، شعوری، غور و فکر پر مبنی اور مکمل فرما برداری پر مشتمل رشتہ ہے۔ اس کی جڑیں الہی حکم میں ہیں اور یہ پیروکار سے گہرے احترام، غیر متزلزل یقین اور مکمل عاجزی کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا لاہ عمل ہے جو پیروکار کی سوچ، اس کے رویے اور اس کی پوری زندگی پر حاوی ہونا چاہیے۔ یہ صرف مخصوص موقعوں پر ظاہر ہونے والا احترام نہیں بلکہ ہر لمحہ موجود رہنے والی ایک کیفیت کا نام ہے۔ قاضی نعمان کے نزدیک یہی وہ راستہ ہے جو پیروکار کو روحانی ترقی اور نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ واقعی بہت گہری اور ذمہ داری والی باتیں ہیں۔ یہ محض عقیدت کے اظہار سے بڑھ کر زندگی گزارنے کا ایک پورا نظام معلوم ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہی سے وہ غور طلب نقطہ ابھرتا ہے جس سے ہم سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ قاضی نعمان کی اس پوری وضاحت کی روشنی میں اگر امام کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی طرح واجب الاتباع ہیں اور ان کی اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منسلک ہے، تو آج کے دور میں ایک پیروکار کے لیے روزمرہ کی زندگی میں اس عظیم ذمہ داری کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ یہ سوال ہمیں اس بات پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ یہ تاریخی تعلیمات آج کی عملی زندگی میں کس طرح رہنمائی کرتی ہیں اور ان کے تقاضوں کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔